الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور نوجوان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا نہایت احسان و کرم ہوا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس بابرکت کے اندر یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے آج چند باتیں حقوق والدین کے متعلق عرض کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی جائے ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے نوجوان بھائیوں، اگر آج کے اس پرفتن دور میں ہم دنیا کے اوپر طائرانہ نظر ڈالیں، دنیا کے اوپر غور و فکر کریں تو گویا یہ محسوس ہوتا ہے ہر صنف سے اپنے اپنے حقوق کے مطالبے کی سزا سنائی دیتی ہے. ہر صنف ظلم و زیادتی کا دور دورہ نظر آتا ہے. ایک دوسرے کے حق کو مارتا ہوا نظر آتا ہے. ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے. رعایا کو بادشاہ اور حاکم سے شکایت ہے. آقا و مالک کو غلام سے شکایت ہے. والدین کو اولاد سے شکایت. اسی طریقے سے بیوی کو شوہر سے شکایت، بھائی کو بہن سے شکایت اور بہن کو بھائی کو بہن سے شکایت، پڑوسی کو پڑوسی سے شکایت. گویا کہ ہر کسی کو ایک دوسرے سے شکایت ہے. اگر آج کے اس پرفتن دور میں کوئی بھی کسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں اور پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اسی طریقے سے شوہر بیوی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. میرے عزیز دوستوں، نوجوان بھائیوں، اگر آج ہم دنیا کے اوپر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں کچھ نہ کچھ کمی محسوس ضرور ہوتی ہے. میرے دوستوں، اگر آج کے ہم والدین کے اوپر غور و فکر کریں، کیونکہ آج کے نوجوان اور آج کے بچے والدین پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑتے ہیں، ان کی عزت و احترام کو پامال کرتے ہیں، ان کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکتیں کی جاتی ہیں. نوجوان بھائی، ہم اس ماں کے اوپر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑتے ہیں کہ جس ماں نے ہمیں 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر رکھا، کہ جس ماں نے 2.5 سال تک ہمیں دودھ پلایا، کہ جس ماں نے بچے کی خاطر مصیبت برداشت کی، کہ جس ماں نے بچے کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. ہم اس ماں کے اوپر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑتے ہیں. عزیز دوستوں، کیا والدین کا حق یہی ہے کہ
ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جائیں، ان کے ساتھ غلامی اور ناپاک حرکتیں کی جائیں، ان کے عزت و احترام کو پامال کیا جائے، ان کی نافرمانی کی جائے، کیا یہی والدین کا حق ہے؟ کیا یہی ماں باپ کا حق ہے؟ میرے عزیز دوستو، یہ والدین کا حق نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے عزت و احترام کو پامال کرتا ہے، ان کی فرمانبرداری نہیں کرتا، یا ان کے ساتھ غلامی اور ناپاک حرکتیں کرتا ہے، یا ان کے ساتھ گالی گلوچ کا معاملہ کرتا ہے، میرا عزیز دوستو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت الفاظ فرمائے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس اولاد سے والدین رضامند رہتے ہیں تو رب کائنات بھی اس شخص سے ناراض رہتے ہیں، اور جس شخص سے اللہ والدین رضامند ہے تو رب کائنات بھی اس سے رضامند ہے۔ میرا عزیز دوستو، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق الوالدین، والدین کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ میرا عزیز دوستو، اس موقع پر میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ سننے کے لائق جملہ ہے۔ فرمایا کہ ہما جنت کا ونار، ہما جنت کا ونار، وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری جہنم۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے عزت و احترام کرے گا، ان کی فرما برداری کرے گا تو جنت کا حقدار بنے گا، اور اگر والدین کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکتیں کرے گا یا ان کے ساتھ گالی گلوچ کا معاملہ کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ ہما جنت کا ونار، اس حدیث کا مطلب یہی ہے۔ میرا عزیز دوستو، کیونکہ والدین کا مقام بہت بلند ہے، اور اگر آج کوئی اولاد اپنے والدین کے ساتھ اس دنیا کے اندر کچھ گالی گلوچ کا معاملہ، ان کی نافرمانی کا معاملہ کرتی ہے تو یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں عذاب ضرور دیں گے، لیکن دنیا میں بھی اس کی سزا مل جاتی ہے۔ دنیا میں بھی والدین کی نافرمانی کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دکھا دیتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، ایک نوجوان نوکری سے گھر آیا تو گھر آنے کے بعد اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اور بیوی کے پاس جا کر کے اس کی بیوی نے اس سے ماں کی شکایت کی، اس سے ماں کی شکایت کی۔ نوجوان کو غصہ آیا اور غصے کی حالت میں بوڑھی ماں کے پاس جاتا ہے۔ بیچاری بوڑھی ماں نماز پڑھ رہی ہے، سجدے کی حالت میں ہے، لیکن اس نوجوان کو غصہ اتنا آیا کہ اس نوجوان نے ماں سے پوچھنا گوارا نہ کیا کہ کیا بات ہوئی، لیکن میرا عزیز دوستو، اس نوجوان نے ماں کے گردن پر اس زور سے پیر رکھا سجدے کی حالت میں کہ ماں مالک کے حقیقے سے جان گئی، اس دنیا سے رخصت ہو گئی، دار فانی سے رخصت ہو گئی۔ میرا عزیز دوستو، پھر اس انتقال کے بعد وہ نوجوان اور چچا چاچا بھائی ماں کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودتے ہیں۔ قبر کھودنے کے بعد ماں کو دفن کرنے کے لیے قبر کے اندر اترتے ہیں۔ وہ نوجوان اور چچا چاچا بھائی ماں کو دفن کر دیتے ہیں۔ دفن کرنے کے بعد چچا چاچا بھائی کو قبر سے باہر نکل جاتا ہے، لیکن میرا عزیز دوستو، جب اس نوجوان نے قبر سے نکلنے کی کوشش کی تو قبر نے اسے فوراً دبوچ لیا۔ وہ نوجوان دہشت زدہ اور ڈر کی وجہ سے چیخنے چلانے لگا۔ لوگوں نے اس نوجوان کو نکالنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ بہت سارے لوگوں نے اس نوجوان کے لیے دعا بھی کی لیکن کسی کی بھی دعا کارگر نہ ہوئی۔ آخرکار وہ نوجوان بھی تڑپ کر مر گیا اور لوگوں نے اس کے اوپر اسی قبر کے اندر گرد ڈال دیا۔ عزیز دوستو، لیکن جب اس نوجوان کی بیوی کو پتا چلتا ہے کہ واقعہ اس طرح ہوا ہے تو وہ خود رو رو کر بیان کرتی ہے کہ اصل میں دوش و خطا کار تو میں ہی ہوں، میں نے ہی ماں کے خلاف سارا زہر بولا تھا، میں نے ہی ماں کے خلاف ساری باتیں اس نوجوان کو بتائی تھی، یعنی اپنے شوہر کو بتائی تھی، جس کے نتیجے میں آج یہ ہوا۔
میرا عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو تاکید فرما رہے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، کہ اس خالق السماوات والارض کی پالنہاری اور بندگی کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ وہ پھر آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، کسی پر اکتفا نہیں کیا، حسن سلوک کرو، ان سے محبت سے باتیں کرو، صرف کسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ قرآن کریم آگے ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو اف بھی مت کہنا، اف بھی مت کہنا، اور نہ ان کو جھڑکو، اور ان سے خوب عزت و احترام سے گفتگو کرنا، اور ان کے سامنے عاجزی کی بازی بچھا دینا، اور ان کے لیے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا کہ ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب کائنات میرے والدین پر ہمیشہ رحمت کی برسات کرنا جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھوٹے پن میں پالا۔ میرا عزیز دوستو، آج اپنے معاشرے کے اندر، اپنے مسلم معاشرے کے اندر خوب غور و فکر کریں، خوب نظر کریں کہ آج ہم والدین کی کتنی عزت احترام کرتے ہیں، کتنی ان کی نافرمانی اور کتنی کی فرما برداری کرتے ہیں، ہم خود اپنے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوستو، کیونکہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے غصے کی حالت میں فرماتے ہیں کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی بات کو تاکید کے ساتھ بتلانا ہو اس کو آدمی ایک ہی بار بیان کرتا ہے، اس کو ایک ہی بار بتاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، تمام صحابہ کرام کھڑے اٹھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو جائے، آپ کس کے بارے میں جو ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا، جواب دیا میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بھی پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار و مستحق نہ بنا، اس شخص کی ناک خاک آلود۔ عزیز دوستو، کیونکہ والدین کی فرماننا، والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا یہ رب کائنات کے کلام سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ثابت ہے، اور صحابہ کرام کے اقوال سے ثابت ہے، ائمہ مجتہدین کے اقوال سے ثابت ہے۔ اور جس اولاد سے والدین ناراض تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض رہتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رضا الوالد فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ جس اولاد سے والدین رضامند ہیں تو رب کائنات اس سے رضامند ہے، اور جس اولاد سے والدین ناراض ہیں تو رب کائنات اس سے راضی رہتے ہیں، ناراض رہتے ہیں۔ میرا عزیز دوستو، یہ والدین کی اطاعت کرنا قرآن کریم سے ثابت ہے، جس اولاد سے والدین رضامند رہتے ہیں تو رب کائنات بھی اس سے راضی رہتے ہیں، عرش الہی بھی اس سے راضی رہتے ہیں، اور ملائکہ یعنی فرشتے بھی اس سے راضی رہتے ہیں۔ ذرہ کائنات کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں سب اس سے راضی رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی نافرمانی اور گستاخی کرنے والا انسان ہو تو خدا کی اس پر لعنت برستی ہے، رسول کی اس پر لعنت برستی ہے، صحابہ کرام کی اس پر لعنت برستی ہے، ائمہ مجتہدین کی اس پر لعنت برستی ہے۔ میرا عزیز دوستو، ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی اپنے والد اپنی والدین کی جانب محبت بھری نظر سے ایک مرتبہ دیکھ لے، صرف ایک مرتبہ محبت بھری نظر سے دیکھ لے تو اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔
تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی نیک صالح اولاد اپنے والدین کی جانب ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھ لے تو کیا اس کو 100 مرتبہ حج کا ثواب ملے گا؟ میرا عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا و بخششیں تمہاری تصورات سے بھی بڑھ کر ہے۔ تم اللہ کے بارے میں کہاں تک سوچ سکتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 مقبول حج کا ثواب دیں گے اگر ایک دن میں 100 مرتبہ بھی محبت بھری نظر سے دیکھ لے گا۔ میرا عزیز دوستو، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین حیات ہیں یعنی زندہ ہیں تو وہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی فرما برداری کریں، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو وہ ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے دعا کریں، ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ صدقہ خیرات کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔